یک و تنہا مسلم گلیوں میں ٹہلتے رہے، کوئی پرسان حال نہیں، تھک کر ایک عورت کے گھر کے سامنے بیٹھے جس کا نام تاریخ نے تو لکھا۔ جب اس نے دیکھا کوئی اجنبی میرے گھر کے سامنے بیٹھا ہے، کہا بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ جناب مسلم نے ایک جملہ کہا، جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ہوں، میں رسول کے گھرانے سے ہوں۔ اب جیسے ہی سنا اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کچھ ہی دیر گزری تھی، فوجوں پہ فوجیں آ گئی، مسلم عقیل باہر نکلے اور جنگ کرنا شروع کی۔ ملونوں نے دھوکے سے مسلم کو گڑھے میں گرایا، 500 تلواریں چمکی، مسلم زخموں سے چور ہو کر قیدی بنا کر دارالامارہ کی چھت پر لے جائے گئے تاکہ وہاں ان کی گردن کو کاٹا جائے۔ کہا ابن زیاد کو امیر کو سلام کرو، کہا میرے حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھی اور کہا میری 3 وصیتیں ہیں۔ ایک وصیت یہ، جب میں چلا تھا میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، جب مل جائیں تو ان کو مدینہ پہنچا دینا۔ دوسرا ہے کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے اس گھوڑے اور زرہ کو بیچ کر میرے قرضے کو ادا کر دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے، کوفے چلے آئیں، میرے آقا کو منع کر دینا، اب کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ارباب ازا تلوار چلی، سر و تن میں جدا ہوئی، ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینکے گئے۔ جناب امام حسین نے صحرا میں قافلے کو روکا، السلام علیکم مسلم نے عقیل، ایک مرتبہ جیسے سلام بھیجا۔ تاریخ کہتی ہے مولا عباس آگے بڑھے، کہا آقا میرے بہنوئی کی خیر تو ہے، مجھے اجازت دے میں کوفہ جا کر اپنے بہنوئی کی مدد کروں۔ اب 2 انگلیوں کا اشارہ ہوا، کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بیوی ہے جو مسلم کے لاشے سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے، اے عباس وہ دیکھو ہماری ماں ہم سے پہلے مسلم کا پرسہ رہ رہی ہے، اجرکم اللہ۔ ہر باب اعضا یہ بچے 1 سال تک ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے۔ ایک حارث شخص کے گھر میں پہنچے، کیا دیکھا؟ جو جس کی زوجہ مومنہ تھی، اپنے گھر میں ان کو مہمان بنایا، بچے بھوکے تھے پیاسے تھے، پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ ایک مرتبہ رات کا سناٹا ہوا، محمد نے خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں۔ جب عالم غربت میں پریشانی میں بابا کو دیکھا تو محمد چونک کر اٹھ گئے، رونا شروع کر دیا، بابا آپ کی یاد آ رہی ہے۔ اب جیسے ابراہیم نے بھی یہی خواب دیکھا کہ بابا آئے ہیں، وہ بھی چونک کر اٹھے، بھیا میں نے ابھی بابا کو دیکھا ہے، یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے بیٹا گھبراؤ نہیں، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اب جیسے دونوں بھائیوں نے بین کرنا شروع کیا، ملون حارث نے ان بچوں کی آواز کو سنا، زلفوں کو گھسیٹتا ہوا فرات کے کنارے لے کر گیا، چاہتا ہے کہ سروں کو قلم کرے۔ بچوں نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا تو 1000 درہم کے بدلے ہمارے سروں کو کاٹنا چاہتا ہے، ہمیں مدینہ پہنچا دے، ہم تمہیں اس سے زیادہ ادا کروا دیں گے۔ لیکن ملون نے ایک نہ سنی، ایک مرتبہ تلوار چلانا چاہتے ہیں، محمد آگے بڑھے، کا خبردار جس گھر کے بڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے اس کے چھوٹوں کو نہیں مارا جاتا۔ اب جیسے ابراہیم کی گردن کاٹنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ ابراہیم آگے بڑھے، کا خبردار اور جس گھر کے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے بڑوں کی گردن نہیں کاٹی جاتی۔ ایک مرتبہ تلوار چلی، ابراہیم کی گردن کٹی، ابراہیم کے لاشے کو فرات میں پھینکا۔ ایک مرتبہ محمد نے چلا کر کہا بھیا آگے نہ جانا، اس لیے کہ بابا نے کہا تھا دونوں بھائی ساتھ ساتھ رہنا۔ ارے بہتا ہوا لاشا رکا، محمد کی گردن کٹی، دونوں لاشیں آپس میں ملے، اس جگہ پر پہنچے، اس جگہ کا نام مسیب ہے۔ مسیب ایک کسان کا نام تھا، اس کے خواب میں جناب فاطمہ آتی ہے اور کہتی ہے مسیب تو چین سے سو رہا ہے، وہاں پر میرے بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے دونوں لاشوں کو نکالا گیا، اس جگہ لا کر دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا محمد ابراہیم تم کتنے خوش نصیب ہو، ارے اونو محمد کے لاشیں زینب کے یتیم تبتی ہی زمین کربلا پر پڑے رہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم کے دونوں لاڈلے اے خدا فریاد پردیس میں، مسلم کے دونوں لاڈلے اے خدا فریاد۔
دیش میں مسلم کے دونوں لاڈلے، اے خدا فریاد